پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نیوٹرل ہو جانے کے دعووں کے بعد اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد تو لا رہی ہیں، لیکن ان خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں اپوزیشن کو ایک اور شکست سے دوچار کرنے کے لیے ٹریپ تو نہیں کیا جا رہا، جس کے بعد کپتان آرام سے اپنی حکومت کی 5 سالہ مدت پوری کر لیں گے۔ معروف صحافی عمار مسعود اپنے تازہ ترین سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے کہ اس دفعہ وہ نہیں ہوگا جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوا یا جو سلوک فائنانس بل کے موقع پر اپوزیشن سے روا رکھا گیا، لیکن پھر بھی لوگ بجا طور پر خوف، خطرے اور خدشات کا شکار ہیں۔ ان کے بقول خوف اس بات کا ہے کہ یہ سب ایک ٹریپ نہ ہو جس کا مقصد اپوزیشن کی سبکی ہو اور عمران کا اقتدار مکمل کروانا ہو۔ خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ووٹ کو عزت دینے والوں کو سمجھوتا کرنا پڑ جائے گا، اور خدشہ اس بات کا بھی ہے کہ نئے الیکشن کا وعدہ کر کے نئی حکومت کو طول دینے کے بہانے تراشے جائیں اور بعد ازاں یہ وعدہ جنرل ضیاء الحق کے 90 دن میں الیکشن کا وعدہ ثابت ہو۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ فرض کیجئے عمران کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، ایک عبوری حکومت معرض وجود میں آتی ہے اور فوری نئے انتخابات کا اعلان کر دیتی ہے، تو کیا سیاسی جماعتیں اس مہم جوئی کے لیے تیار ہیں؟ کون کون سی جماعت الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہے اور کون کون سی جماعت ابھی تیاریوں کا سوچ رہی ہے؟ کس کا ہاتھ عوام کی نبض پر ہے اور کس کا مطمئن نظر جوڑ توڑ کی سیاست ہے؟ کون الیکٹریبلز کو اپنے ساتھ ملانے کے خواب دیکھ رہا ہے اور کون نظریے کی سیاست کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے؟ بقول عمار مسعود، تیاری کے حساب سے تحریک انصاف سب سے کمزور وکٹ پر ہے۔ 3.5 برس کی مہنگائی، مسلسل یو ٹرن، بیڈ گورننس اور خارجہ پالیسی نے تحریک انصاف کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد متنفر ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگ جو اس جماعت کے ٹکٹ پر جیتے تھے وہ تحریک انصاف سے ٹکٹ بھی حاصل کرنے کے خواہاں نہیں ہیں۔ حکومت کی اتحادی جماعتیں مسلم لیگ ق، MQM اور GDA اور باب حکومت کی 3 سالہ طرفداری کا خمیازہ بھگتیں گے۔ وزارتوں کے مزے لینے والے اس بات کو بھول گئے کہ کبھی ان کو عوام کے پاس بھی جانا ہوگا، اسی عوام کے پاس جن کو مہنگائی نے مار دیا، جس کو بے روزگاری نے ختم کر دیا، جن کا اس پرآشوب دور میں جینا دوبر ہو گیا۔ لہٰذا ان چھوٹی جماعتوں اور گروپس کو حکومت کے کیے کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ خیال یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں ان جماعتوں کا حصہ پہلے سے بھی کم ہو جائے گا، جو چند نشستیں ان کے مقدر میں تھیں یہ ان سے بھی جائیں گی۔ دوسری جانب حکومت میں ہونے کی وجہ سے ان جماعتوں نے کسی بھی قسم کی عوامی رابطہ مہم سے اجتناب کیا، جان بوجھ کر لوگوں کے مسائل سے پردہ پوشی کی، جس کا خمیازہ ان کو آئندہ انتخابات میں بھگتنا ہے۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ اب ذکر اپوزیشن کی 3 بڑی جماعتوں کا ہو جائے۔ پیپلز پارٹی باوجود کوشش کے پنجاب میں قدم نہیں جما سکی۔ بیانیے کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے کردار پر سوالات اٹھتے رہے۔ یہ جماعت جو کبھی پاکستان کی سب سے مقبول جماعت تھی، اب نظریاتی انتشار کا شکار نظر آتی ہے۔ ماضی قریب میں اس جماعت نے بہت سے مواقع پر سمجھوتا کیا جو اس جماعت کا طرۂ امتیاز نہیں۔ KPK میں ان کی نشستیں بہرحال موجود ہیں۔ سندھ کے شہری علاقوں میں MQM کی تقسیم کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے گنجائش باقی ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ انتخابات میں یہاں اچھی تعداد میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUIF اور وہ جماعت ہے جس نے نہایت دلیری سے اپوزیشن کی بڑی بڑی قوتوں کو للکارا، جلد سے لانگ مارچ کیے، کسی موقع پر سمجھوتا نہیں کیا، کسی موقع پر بھی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے۔ ہر شہر میں ان کے حامیوں کی بڑی تعداد موجود ہے جن کو مولانا نے بہت ایکٹیو بھی رکھا ہے۔ KPK انتخابات میں انہوں نے متاثر کن کامیابی بھی حاصل کی۔ یہ جماعت باقی جماعتوں کو سرپرائز دینے کی اہلیت رکھتی ہے۔ بقول عمار مسعود، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں دینی جماعتیں انتخابات میں کبھی بھی بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ ان کی سٹریٹ پاور، جلسوں میں لوگوں کی تعداد، جانثار کارکن اپنی جگہ، لیکن قومی سطح کے انتخابات میں ان کی کامیابی ہمیشہ محدود رہی ہے۔ یہی المیہ اگلے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کو بھی پیش ہوگا۔ مسلم لیگ نون اس وقت عوامی مقبولیت کے حوالے سے سب سے بڑی جماعت ہے۔ ہر صوبے میں ان کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کو فائدہ یہ ہے کہ عوامی مسائل حل کرنے کا ہنر بھی ان کے پاس ہے اور نظریے کا نعرہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ پنجاب میں اس وقت انہی کا طوطی بول رہا ہے۔ کسی اور جماعت کے لیے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں ڈینٹ ڈالنا محال ہے۔ نواز شریف نے گزشتہ 5 برس میں جو سیاست کی، اس سے اس سماج میں ایک بڑی شعوری تبدیلی وقوع پذیر ہوئی۔
मुस्लिम लीग नून ने इन बरसों में वर्कर्स को भी एक्टिव रखा, उनको सोचने का मटीरियल भी फराहम किया और अवामी जज्बात की सियासत भी की। अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि तहरीक के अदम एतमाद कामयाब हो गई, इसके नतीजे में जल्द अज जल्द इंतखाबात हों, तो बज़ाहिर ये क़यास दुरुस्त लगता है कि मुस्लिम लीग नून पहले से बड़ी क़ुव्वत बनकर उभरेगी। और अगर उनका इंतखाबी इत्तेहाद मौलाना फजलुर रहमान से हो गया तो इस क़ुव्वत को कोई नहीं पिछाड़ सकेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।